رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. محترم و مکرم و معزز سامعین، ہم سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. لاکھوں درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. ابھی میں نے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دشمن طاقتیں، باطن پرست قوتیں جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، جو ایک دسترخوان پر جمع ہو جائیں گے، جن کا مقصد ہوگا کہ اسلام کو دنیا سے ختم کیا جائے، اسلام کا دنیا سے نام و نشان مٹایا جائے. اس سے تمام دشمن طاقتیں، تمام باطن پرست قوتیں ایک دسترخوان پہ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دشمنوں کو اس طرح بلائیں گے جیسے کھانے کی لگن، یعنی کھانے کی تشت کی طرف کھانے کا دسترخوان جس طرح سجایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آئے دسترخوان پہ بیٹھے، آئے کھانے کی طرف دوڑے. اس طرح سے دشمن طاقتیں ایک دوسرے کو بلائیں گے اور مقصد ہوگا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے. یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. فقال قائل، عرض کرنے والے نے کہا کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی جس وجہ سے مسلمانوں پر ایسا دور آئے گا کہ مسلمانوں کو خاتمہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تم کثیر تعداد میں رہو گے، تمہاری تعداد بے شمار رہے گی. لیکن اگلا جملہ اللہ کے رسول نے کہا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم. تمہاری تعداد تو کروڑوں میں ہوگی، تمہاری تعداد بے شمار ہوگی، لیکن تم کوڑے کرکٹ کی طرح بے جان اور بے وزن ہو جاؤ گے. جس طرح سیلاب آنے کے بعد پانی پر ایک جھاگ رہتا ہے، ہلکا ہلکا جو اس طرح ایک کچرا رہتا ہے، اور وہ جھاگ، وہ سیلاب آنے کی وجہ سے پانی کا جو جھاگ رہتا ہے اسے کنارے کرتا ہے. اس طرح سے تم بے وزن ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری وقعت نہیں ہوگی، کوئی تمہارا وزن نہیں ہوگا، کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاؤ گے.
جیسا کہ آج موجودہ زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ حدیث فرمائی، ارشاد فرمائی، اور آج جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے سارے حالات ہو پیش آ رہے ہیں۔ آج دیکھیے آپ، دنیا کا شاید کوئی خطہ ایسا باقی ہو جہاں پہ مسلمان پہ ظلم نہ ہوتا، شاید کوئی علاقہ ایسا بچا ہوا ہو جہاں مسلمانوں کو اس علاقے سے نام و نشان مٹانے کے لیے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت فرمایا تھا، جس وقت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس وقت صحابہ نے حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی مسلمانوں پہ دور آئے گا اور ایسا بھی مسلمانوں پر زمانہ آ جائے گا کہ مسلمان جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹے اور پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دور دور تک یہ خدشہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی طاقت تھی، اتنی سپر پاور طاقت تھی کہ اس وقت سوچنا بھی مشکل تھا، ناممکن تھا کہ ایسے بھی حالات اور ایسا بھی دور مسلمانوں پہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، اس کی کئی صدیوں کے بعد، تو یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ ایسا بھی وقت اور حالات آئیں گے، لیکن اس کے بعد دیکھیں مسلمان، دیکھیے آپ جو تاتاریوں کا ظلم تھا مسلمانوں پہ، چنگیز خان نے جو ظلم کیا تھا، بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے، وہاں کوئی شاید کوئی مکان ایسا بچا ہوا ہو جہاں مسلمان باقی ہو۔ ہسٹری میں آتا ہے جو تاتاریوں کا ظلم ہوا ہے، تاتاری عورت کہتی تھی کسی مسلمان سے کہ تو یہاں ٹھہر جا، اور گھر جا کے تلوار لے آتی ہوں، وہ عورت چلی جاتی گھر سے تلوار لاتی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتی تھی، لیکن مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں سے اس جگہ سے وہ سر کے اور ہٹے، آیا اس اور آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب کیوں؟ اس کے ریزنس میں اللہ کے رسول نے اگلے الفاظ میں بتائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بے جان بے وزن ہو جاؤ گے، تمہارا جو وہ، تمہاری جو طاقت، تمہاری جو قوت ہے وہ دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گی، اور دشمنوں کی دلوں میں جو ہے تم کوڑے کرکٹ کی طرح بے جان بے وزن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا ومن وغن، وغن ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا وغن کیا چیز ہے؟ ومن وغن، اللہ کے رسول نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات ہمارے اوپر مارے جائیں گے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، جس کی وجہ سے ایسے حالات ہوں گے مسلمانوں پہ کہ مسلمانوں کی نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی قوت ہوگی، نہ ان کا کوئی روب ہوگا، نہ کوئی دبدبا ہوگا۔ اب دیکھیے آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو پتا چلے گا آپ کو کہ کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں جہاں بہت کم تعداد تھی لیکن مسلمانوں کی طاقت باقی تھی۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، 1000 کا لشکر تھا، گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا صحابہ۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے اسلامی تاریخ میں، اس کو دیکھیے آپ، تبوک کو دیکھیے، جنگ یرموک کو دیکھیے آپ، یہ سارے جو اسلامی ہسٹری ہمارے سامنے ہے جس میں صحابہ کی تعداد جنگوں میں بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمانی قوت ایسی تھی، وہ ایمانی طاقت ایسی تھی ان میں کہ کم تھے لیکن اکثریت پہ غلبہ حاصل کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے دلوں میں کوئی دنیا کی محبت ایسی نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں اگر کوئی محبت تھی وہ اللہ کے رسول کی محبت زیادہ تھی، جس وجہ سے دنیا ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ روم کا ایک جنرل تھا، اس نے کہا تھا صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کہا تھا، ہرقل کا نائب تھا وہ، اس نے ایک دفعہ صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کہا تھا یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اگر وہ چاہے تو
تو رات پوری دنیا کو حکمرانی کر سکتے ہیں. اور اسی کے کئی سال بعد ایک دور ایسا آیا کہ اسی روم کے جو ہے ایک وزیر نے کہا تھا جو سامنے لشکر نظر آ رہا ہے یہ نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت. کب آیا؟ خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا. دیکھیے آپ خلافت عثمانیہ کا دور جو سلطان محمد بن فاتح کے بعد جو مراد خان کے بعد کا جو زمانہ ہے بالکل زوال کا زمانہ ہے. تو یہ حدیث جو ہمیں بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محض پیشن کوئی نہیں دی بلکہ ایک تنبیہ بھی دی کہ ایک ایسا دور زمانہ آئے گا، ایسے حالات آ جائیں گے مسلمانوں پر جس کا سامنا آج موجودہ زمانے میں ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آج دنیا کا شاید کوئی خطہ یا کوئی علاقہ باقی ہو جہاں پہ نہ کوئی ظلم ہوتا ہو نہ مسلمان محفوظ مقام پہ. تو اس کی وجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وَمَا الْوَغَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ